अस्सलाम वालेकुम हमारे सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ 8 पॉइंट्स शेयर करने हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि परवेज़ खटक और जो कुछ और लोग हैं नामी गिरामी, वो कहाँ गायब हैं। वो तो इस वक्त गिरफ्तार भी नहीं है, खान साहब के सामने भी नहीं आ रहे, उनका कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा। तो उनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी कि वो लोग कहाँ कहाँ हैं। उसके अलावा जिन्ना हाउस जलाने वालों के हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं, जो पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, उन सब के बारे में आपको मैंने बताना है। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि पीटीआई की 2 सपोर्टर्स थीं ख़वातीन, तैयबा राजा और सनम जावेद। उनके हवाले से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके साथ जेल के अंदर, ये खुद पीटीआई के अपने वज़रा कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके साथ जेल के अंदर ज़्यादती की गई है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी हालतें देखकर डर लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पहचानने से इनकार करते हैं कि ये वो हैं। तो उनके हवाले से मैंने कुछ तफसीलात आपको देनी है। इसके अलावा आपको मैंने बताना है कि इमरान खान जो हैं वो फवाद डब्बू साहब से शदीद किस्म के नाराज़ हो गए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी स्पीच में फवाद डब्बू का नाम नहीं लिया। और अब फाइनली फवाद डब्बू की जो मिसेज़ हैं, उन्होंने भी खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बयान दे दिया है। पीटीआई तकरीबन टूट चुकी है, काफ़ी लोग जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखनी है। और चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जनाब, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये जो पीटीआई के मोस्टली वुज़रा और वर्कर्स हैं, ये सब तो इस वक्त जेलों के अंदर हैं, लेकिन कुछ लोग इस वक्त भी ऐसे गायब हैं कि उनके बारे में किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, जिसमें सरफहरिस्त जो हैं वो परवेज़ खटक हैं। तो वो कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो परवेज़ खटक हैं, इसके अलावा साबिक मिनिस्टर हैं जी आतिफ खां, इसके अलावा स्पीकर असद कैसर हैं और शहराम खान गुरकई के नाम से, आई थिंक मैं अगर सही नाम ले रही हूँ, और मुराद सईद। ये 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो अभी तक हमारे इदारों के हत्थे नहीं चढ़े हैं। अभी तक ये अंडरग्राउंड हैं और ये छुपे बैठे हैं और बिल्कुल मंजर से गायब हैं। और तब से लेकर अब तक इन्होंने कोई बयान भी जारी नहीं किया, खान साहब को भी नहीं मिले, किसी से इन्होंने रब्ता नहीं किया। और जैसे ही ये शिकंजे में आएंगे तो फिर मैं इनके हवाले से आपके साथ खबरें शेयर करूंगी, लेकिन अभी तक यही खबरें हैं कि ये बिल्कुल मंजर से गायब हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जनाब कि हमारी जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलने हैं जिन लोगों के खिलाफ, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त 4,500 से ज़ायद लोग जो हैं इस वक्त तक गिरफ्तार हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 3500 इमारात हैं जो इन्होंने जलाई हैं और तकरीबन 100 के करीब गाड़ियाँ इन्होंने जलाई हैं और तकरीबन 250 से ज़्यादा पुलिस वाले हैं जिनको इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। तो उस हवाले से अब जिन्ना हाउस के ऊपर स्पेशली जिन लोगों ने हमला किया था, उनके हवाले से हमारी एजेंसीज ने फैसला किया कि अब उनकी जियो फेंसिंग की जाएगी। और 35 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जहां से उनका यानी 35 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिनकी जियो फेंसिंग के तहत उन्होंने जो डिटेल्स निकलवाई हैं, उससे ये पता चला है कि इनका पक्का ताल्लुक जो है ना वो पीटीआई से है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स चला रहे थे और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू इन्होंने लोगों को जगह जगह बुलवाइयों को इकट्ठा किया था। तो बहुत जल्द ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने आएंगी। इसके अलावा वीडियो में आपको मैं पहले पिछले वाले व्लॉग में भी बताया था, अब वाले व्लॉग में भी बता देती हूँ कि रावलपिंडी नैब ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जो है वो तलब कर लिया है और उनको किसी किस्म की अब रियायत ना देने का फैसला किया है। और उनके साथ साथ उन्होंने फैसल वाउडा को भी बुलाया। फैसल वाउडा को इसलिए बुलाया है क्योंकि फैसल वाउडा के पास बहुत ज़्यादा राज हैं और ऐसे ऐसे राज हैं कि जो आपकी सोच से भी परे हैं। अक्सर वो प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं लेकिन वो खुलेआम बता नहीं सकते, तो नैब जो है वो उनसे भी सारी पूछगछ करेगी। और इसके अलावा नैब ने यह भी फैसला किया है कि खान साहब के बाकी जितने वुज़रा हैं उनको भी बुलाया जाएगा। तो ये खबर भी हो गई। अब हम चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि ये तैयबा राजा और सनम जावेद नाम की खवातीन हैं 2। आपने देखा होगा कि हर एक पीटीआई के धरने में, जलसे में आपको ये नज़र आती हैं और इनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये वहाँ पे बेहूदगी भी करती हैं, सब कुछ यानी जो भी उल्टी सीधी बातें इनके बारे में की जाती हैं। मगर अब इनकी वालदा सामने आई हैं और इनकी वालदा जो है वो रो धो रही हैं और इनकी वालदा ने अपना एक बयान जारी किया जिसमें इनकी वालदा का ये कहना है कि वो बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि वो पूरे शहर के थानों में गई, उन्होंने हर जगह पर जाकर अपनी बेटियों के बारे में पता किया। शुरू में स्टार्ट में, अभी तो उनको पता चल चुका होगा, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे यही बताया गया कि मेरी बेटियों का कोई अता पता नहीं। उसके बाद उनकी वालदा ने तो ये बात नहीं की, लेकिन जो पीटीआई के कुछ वज़रा हैं उन्होंने कहा कि जी हमारी जो ख़वातीन पकड़ी जा रही हैं उनके साथ जेलों के अंदर जो है वो ज़्यादती की जा रही है। इससे पहले खान साहब जो हैं, आपको पता है कि जितने भी उनके वज़रा आज तक पकड़े गए उसके बाद छूट कर सामने आए, खान साहब ने सबके बारे में ये बात की कि इनको नंगा करके मारा गया। बरहना का वर्ड भी उन्होंने यूज़ नहीं किया, वो डायरेक्ट नंगा का वर्ड बोलते रहे। और अब उनकी खवातीन के बारे में भी उनके वज़रा जो हैं वो धड़ल्ले से ये बात कर रहे हैं कि उनको जो है ना मारा गया और उनके साथ ज़्यादती की गई, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। अब ये जो 2 खवातीन हैं, ख़ास तौर पे तैयबा राजा और सनम जावेद, यही बता सकती हैं, लेकिन अचानक से इनका एक वीडियो सामने आया जिसमें ये प्रिजन वैन के अंदर थी
اور بنا میک اپ کے لوگ ان کو دیکھ کے کافی ڈر بھی گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں, ہمیں کھنڈرات دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید آثار وہ تھے لیکن یہ وہ نہیں ہے. لیکن پھر جب انہوں نے خود یقین دلایا کہ نہیں ہم وہی ہیں, تو لوگوں کا دل بہت ٹوٹ گیا, لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. لوگوں کا خوبصورتی سے, حسن, وہ کیا کہتے ہیں, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو لوگوں کا جو ہے نا وجود زن کے حسن سے ہی اعتماد اٹھ گیا. لوگوں نے کہا اینا میک اپ تے اینا دھوکھا, ایتھے اسی جدوں جیل دے وچ ویکھیا تے سانوں تو یقین نہیں آندا. کئی لوگ تو ان کی زیارات کے لیے جا رہے تھے کہ چلو یار اتھے جیل چلنے ہیں, لوکاں دے واسطے جڑا نا پانی شانی لے کے جانے ہیں, جامع شیری لے کے جانے ہیں. تو انہوں نے سوچا تھا کہ چلو ہم وہاں پہ یہ خواتین دیکھیں گے, لیکن جب خواتین کو دیکھا تو بیچاریوں کے بارے میں لوگوں نے آ کے بتایا, ان کی داڑھی مونچھیں بھی اگ چکی ہوئی تھی, ان کا وہ پیڑا حال, والدہ ان کی بیچاری رو رو کے پریشان. ان کی والدہ پہ مجھے کافی ترس آیا. لیکن مجھے حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, ہماری بیٹیاں تو بیچاری, ان کے جو وکیل نے ان کی طرف سے جو جمع کروایا پیپر, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو گھریلو خواتین ہیں, یعنی طیبہ راجہ اور صنم جاوید, ان کا تو کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, کوئی لینا دینا نہیں, تسی انہاں نوں ایویں ہی پھڑ لیا. اور وہ کس طرح کے بیانات دیتی رہی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ لوگ سن لیجئے. تو محسن نقوی صاحب, آپ لوگوں نے پہلے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے پہلے بھی دانت توڑے ہیں, آپ نے پہلے بھی بازو توڑے ہیں, آپ نے پہلے بھی سر پھاڑے, آپ نے منہ پھاڑے ہیں. آپ کتنے بغیرت ہیں آپ کتنی بغیرتی سے پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں. جیسی آپ کی مالکین ہے پکے منہ والی جھوٹی, آپ پکے منہ والے بغیرت ہیں. آپ کے لیے خان صاحب نے بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بغیرت ہیں. اور جو میں نے آپ کے لیے پہلے دن کہا تھا کہ آپ زرداری کی اولاد ہے, حلال کے تو نہیں ہو سکتے, آپ نے ثابت کی ہے. مطلب 1,500 ویڈیوز ہیں بھائی صاحب جس میں آپ کے لوگ سٹیل کے ڈنڈے مار رہے ہیں لوگوں کو, سٹیل کے ڈنڈے, کالے کلر کے سٹیل کے ڈنڈے مار رہے ہیں. پتھر اٹھا کے رینجرز ماری تھی آپ لوگوں نے, رینجرز کی کوئی عزت نہیں رہنے دی, آپ نے پولیس والوں کی عزت نہیں رہنے دی. آپ نے پولیس والوں کو آرڈر دیا ہے کہ زمان پاک کے پاس سے اکیلے نہ گزرے, آپ ڈوب کے مرے نہیں یہ آرڈر دیتے ہوئے. آپ کو یہ شرم محسوس نہ ہوئی کہ آپ نے اداروں کے لیے لوگوں کے دل میں کتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ وہ اپنے ملک میں اکیلے گاڑی میں گھوم پھر نہیں سکتے. آپ نے یہ حالات پیدا کر دی ہیں اور آپ بغیرتوں کی طرح بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آگے سے ماریں گے. آپ نے پہلے بھی بہت مارا ہے, مگر کیونکہ آپ بغیرت ہیں آپ مکر گئے. اب آگے بھی یہی کریں گے, چاہے آپ کی 1,500 فوٹیجز پڑی. جی تو اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلے پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس وقت جتنے بھی لوگوں نے خان صاحب کو لے کر گندے گندے قسم کے ویڈیو بیانات جاری کیے, ان سب کے سافٹ ویئرز اپڈیٹ ہو گئے ہیں. اور یہ معاملہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر جا چکا ہے, کیونکہ اب ہماری ایجنسیز نے کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اوورسیز بیٹھ کر یہ سب کرواتے رہے ہیں, ویڈیو بیان جاری کرتے رہے ہیں, ان تمام کے پاسپورٹس اب ہم کینسل کر دیں گے. وہ پاکستان نہیں آ سکیں گے, ان کو کبھی نوکریاں نہیں مل سکیں گی, ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملیں گے, یہاں تک سوچا ہوا ہے. تو یہ ایک سردار تیمور نام کا ایک شخص ہے, لنڈن میں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ یہ سن لیں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس نے مور پکڑا تھا نا, مور, اب وہ مور ڈانس کرتا ہوا جو ایجنسیز کو اس نے انفارمیشن دی ہے, میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی, لیکن پہلے یہ دیکھ لیجئے. السلام علیکم, میرا نام سردار تیمور ہے. میری ویڈیو لندن میں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں کوئی کسی کو تھریٹ دے رہا تھا. تو اس چیز کو لوگوں نے بڑا نیگیٹو لیا. کسی نے کہا ہے کہ کسی ادارے کو تھریٹ دے رہا ہے یا کسی کو تھریٹ دے رہا. بیسیکلی میں ایک جذباتی وے پہ وہ بات کر گیا, اور جس کا مجھے بڑا افسوس ہوا بعد میں. مجھے پتہ نہیں تھا یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو جائے گی اور اس طرح لنک بنے گا. میں کبھی بھی جذباتی وے میں ایسی بات نہیں کرتا. اور تمام جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جو لندن میں ہیں, جو پاکستان میں ہیں, جو فوج کے خلاف گالیاں نکال رہے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی بکواس کر رہے ہیں, ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلیز اپنے ادارے کی عزت کریں. ملک بڑی مشکل میں ہے. سارے لوگوں نے ایک پیج پہ آ کے بات کرنی ہے. جی تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں, کور کمانڈر ہاؤس میں ایک لڑکا جو کہ مور لے کر بھاگا تھا, اور اس کو آپ کو میں نے گزشتہ روز بتایا تھا اپنے ویڈیو میں کہ اس کو پکڑ لیا گیا تھا. اب اس نے اپنی جو ابتدائی تفتیش ہے اس میں کچھ راز کھولے ہیں. اس نے کہا کہ جی ہمیں اکسانے والا کون تھا, ہمیں اکسانے والے خان صاحب یعنی نیازی صاحب کی بہنیں تھیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا تھا, انہوں نے ہمیں واٹس ایپ گروپ میں ساری چیزیں بتائی تھیں کہ اس طرح آپ نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے, اس کو سارا آپ نے جلا دینا ہے. کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آگ لگا دی, جب ہم نے دیواریں توڑ دی, ہم نے پنکھے موڑ دیے, کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے, ہم نے سب کچھ کر لیا, تو اس کے بعد ہمیں یہ ہدایات ملی تھی کہ یہاں پہ جتنا بھی سامان ہے جو بھی بکھرا پڑا ہے وہ سب کچھ آپ لوگ لے جاؤ. اور اس نے ایک ورڈ بولا, اس نے کہا جی ہمیں کہا گیا یہ سب آپ کے لیے مال غنیمت ہے, تو ہم یہ مور, تلور, چکور, یہ جو کچھ یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں, اس سب کو ہم مال غنیمت سمجھ کر لے کر گئے تھے. تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کہاں مرشد اور مرشد کا مال غنیمت, سبحان اللہ. اچھا, اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف, اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جس نے کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگائی تھی. اس کا ویڈیو بیان ذرا دیکھیے پہلے اور بعد میں.
یعنی جب وہ توڑ پھوڑ کر رہا تھا اس وقت اور جب وہ بعد میں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. تو ذرا دیکھیے. لوگوں انقلاب مبارک ہو. فوجیوں سے جان چھڑائیں گے, فیصلہ عوام کرے گی, کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہاں سے جب یہ گرجا چوک کراس کیا, آگے آرمی کا میس تھا ایک, وہاں پہ بھی جا کے لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کی. وہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ جب اتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کے توڑ پھوڑ اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ یہ رستے کراس کرتے چلے جا رہے ہیں آگے تک, تو ان میں سے ہمارے جو لیڈرز تھے موقع پہ وہاں پہ, لاہور کے صدر شیخ امتیاز صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود رشید, میاں اسلم اقبال اور عمر سرفراز چیمہ صاحب, اور باقی جو دیگر جو لیڈرز تھے, ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ جب اتنی انہوں نے جگہ اس طرح کرتے جا رہے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ اپنے کارکنان کو کہتے رکو یہاں پہ, ادھر سے آگے نہ جاؤ. لیکن کسی نے بھی وہاں پہ روکا کسی کو بھی, اور ادھر جا کے لوگوں کو, اگر اس کو میں یہی کہوں گا کہ اکسایا کہ لوگ ادھر جا کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور رستے میں انہوں نے کسی کو بھی نہیں روکا. تو یہ جن کی ابھی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں, ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, میرے گھر بھی پولیس کے ریڈ پڑ رہی ہے بار بار, تو ان چیزوں میں میں خان صاحب آپ کو میسج دوں گا, مرتا جو ہے وہ پھر کارکن ہے. باقی جو لوگ ہیں وہ اپنی جو لیڈرز ہیں انہوں نے تو اپنی بیل کروا لینی ہے, ان کے پاس وسائل بھی ہیں. میں خود کچھ لیڈر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو نہیں پکڑے گئے ابھی کہ یہ معاملات ہیں. جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا کیسا انقلاب کر رہا ہے, اور اب اس کا انقلاب نکل گیا ہے. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے فردوس شمیم نقوی, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی بھی اہلیہ سامنے آئی, ان کا بھی بیٹا سامنے آیا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر مقدمہ کر کے ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا جی ان کو کینسر ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ کینسر کی وجہ سے وہ اپنی خاص قسم کی ڈائٹ کھاتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ کینسر کی وجہ سے جیل ہو جانے پر ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے. تو خیر یہ تو ہمارے ادارے جانے اور ان کا کام جانے کہ وہ ان کو کوئی ریلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اب چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں خبریں آئی ہیں کہ وہ فواد ڈبو سے بے حد زیادہ جو ہیں وہ نالاں ہیں, شدید برہم ہے, اور اس کی وجہ ان کے وائرل ویڈیوز ہیں کہ جس وقت پولیس ان کو پکڑنے کے لیے آئی اور جس طرح سے انہوں نے دڑکی لگائی, جس طرح سے وہ بھاگے اور جس طرح سے وہ گرے, اس کے بعد خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو ہمیشہ اپنا وفادار وہ لگتا ہے جو ان کی خاطر جان دے دیتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے سامنے خود وہ چاہے بھاگ جائیں کچھ بھی کریں, لیکن ان کو وہ بندہ برداشت نہیں ہے جو ان کی خاطر جان نہ دے. تو ان کو اس بات پہ انتہائی غصہ آیا کہ فواد ڈبو جو ہیں یہ اینڈ ٹائم پہ پولیس کو دیکھ کر جس طرح سے بھاگے اور جس طرح سے گرے, اس کی وجہ سے ان کی پارٹی کو کے امیج کو شدید نقصان پہنچا ہے. اس لیے خان صاحب نے جو اپنی تقریر کی اس میں انہوں نے جن مسنگ پرسنز کا ذکر کیا یا جو گرفتار لوگ ہیں ان کا ذکر کیا, لیکن اس میں انہوں نے فواد ڈبو کا ذکر نہیں کیا. ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ فواد ڈبو جو ہیں وہ پی ایم ایل این سے اور پیپلز پارٹی سے کئی مرتبہ رابطے کر چکے ہیں, جس میں وہ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا دا واسطہ میں اس پارٹی نو چھاڑ دینا تو تسی مینوں جڑا نا اپنی پارٹی وچ رکھ دو. لیکن پیپلز پارٹی نے بھی انکار کر دیا, نون لیگ نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی سوری ڈبو صاحب, ہماری پارٹی میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ڈبو صاحب جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہوئے, یہاں تک کہ انہوں نے اپنا عدالت میں جو بیان حلفی جمع کروایا ہے اس میں بھی انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ آئندہ میں کسی جلسے جلوس میں کسی پارٹی کی اس طرح کی چیزوں میں شامل نہیں ہوں گا. لیکن اب فواد ڈبو کے ساتھ عمران خان نے جو کیا ہے, جس طرح سے ان کو ڈسون کیا ہے, جس طرح سے ان کا نام نہیں لیا ہے, جس طرح سے ان کو اگنور کیا ہے, اس کے بعد فواد ڈبو کی وائف سامنے آئی ہیں اور انہوں نے آ کر خان صاحب کے اوپر شدید تنقید کی. اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب اس طرح لوگوں کا استعمال کرتے ہیں اور بعد میں ان کو ٹھڈا مار دیتے ہیں, اور میرا شوہر جو دن رات جیلیں کاٹ رہا ہے اور خان صاحب نے ان کا نام تک نہیں لیا. اب یہ تو جواب خان صاحب ہی دیں گے, کیونکہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو اگر آپ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دو, کتنا پیسہ بھی دے دو, تو آدھے گھنٹے سے زیادہ خان صاحب خوش نہیں ہوتے. آدھے گھنٹے کے بعد خان صاحب کا پھر موڈ بن جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ڈو مور ہور. ان کو چندے اکٹھے کر کے نا عادت پڑ گئی ہے, وہ اب ایک چندے کے اوپر اکتفا نہیں کرتے. اب چلتے ہیں جی آخری پوائنٹ کی طرف. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی مرد حضرات, لڑکے اور جتنے بھی لوگ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں جن کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے, ان تمام کے والدین اکٹھے ہو کر احتجاج میں شامل ہیں. اور ان کی طرف سے فیصل واؤڈا نے بھی ہمارے آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے بلکہ ان کا قصور ہے جنہوں نے ان کو یہ سب کچھ کرنے پر اکسایا. یعنی کہ وہ تمام وزیر مشیر جو خود تو جا کر اب اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سانو سا نہیں آ رہا, تو ان کو پکڑا جائے جنہوں نے ان کو اکسایا اور ان سے یہ سارا شرمناک عمل کروایا.
لیکن ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ سب کو سزا ملے گی، جس نے آگ لگائی اس کو بھی، جس نے توڑ پھوڑ کی اس کو بھی، جس نے بہکایا اس کو بھی۔ تو جناب یہ ہیں آج کے سارے پوائنٹس، اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔